بغیر تو ہمارا وہی نہیں، کوئی نظریہ ہی نہیں پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی سے عمران خان، میں تو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی مانتا ہی نہیں ہوں بغیر عمران خان کے. بغیر خان صاحب کے پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. پرائم منسٹر، اور میرے نظر میں اسٹل جو عمران خان صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کے ساتھ بے ایمانی، دھوکہ اور غداری ہوئی ہے تو ان کو ان کی سیٹ سے ہٹایا گیا. ہم یہ چیزیں فلموں میں دیکھتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے پاکستان میں اس طرح کی ایک تھرڈ کلاس انڈین تالگو مووی کی ڈیٹو کاپی چلے گی اس طرح. بالکل ایسے ہی ہے. انڈین موویاں ہوتی ہیں دوسری لینگویج والی، تالگو اور دوسری ان کی موویوں کی موسٹلی سٹوری یہی ہوتی ہے پولیٹیشنز پہ. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کبھی انڈین اپنے آرمی والوں کو برا نہیں کہتے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ان کسی کی آرمی مووی میں بھی نہیں برا کہتے، چاہے وہ نہیں ہار کے آ جائیں یہی کہیں گے کہ وہ جیت کے آئے ہیں. نہیں، ان کی آرمی نے ان کے ساتھ اتنے ظلم نہیں کیے جتنے کسی ہماری آرمی نے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں تو ہماری آرمی کم اور گنڈا وہ نہیں ہوتے گنڈے گینگسٹر وہ ہے. ایسے ہی ہیں. میں تو ایک لائیو پہ بولا تھا کچھ دن پہلے، آپ لوگوں کو بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ آج کے بعد آپ نے پاک ایئر فورس، پاک نیوی اور پاک آرمی نہیں بولنا، آپ ان کو صرف آرمی بولو، آرمی، ایئر فورس اور نیوی. جب یہ پاک ہوں گے پھر آپ ان کو پاک بولیں. ابھی تک تو انہوں نے خان کی ایف آئی آر نہیں درج کروانی دی، تو ابھی سے اس کو صرف آرمی بولا کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے دیکھیں کیسے، مطلب کوئی لا ہی نہیں ہے پاکستان میں. آپ ہی کی ان کے جنرل نے بولا تھا نا، مسٹر آئی ایس پی آر نے، کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ ہے ہی کچھ نہیں، اور اب اسی میں اس کو سزا ہوتی ہے. ہاں، سارے کہہ رہے تھے نہیں آیا، سائفر نہیں ہے، کوئی سائفر نہیں ہے، اور اب سب کو وہ ہے کہ سزا مل گئی سائفر میں. ویسے کیسا گورکھ دھندا ہے. ابھی 2 دن میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. 8 فروری کا دور نہیں ہے، 2 دن ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے بھی اپنی چال چلنی ہے. یہ جو مرضی چالیں چل لیں، جب اللہ پاک نے اپنی چال چلنی ہے تو کسی کی بھی چال نہیں چلی جائے گی. نہیں، اللہ میاں نے دیکھو آپ کو دماغ دیا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں. اگر ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تو ہم کیسے اس کو مطلب ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میاں نے آپ کو شعور دیا، ہمیں شعور دیا، ہمیں دماغ دیا. اب اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے، آپ ووٹ جو نا بریانی کے لیے کھا کے، یا 5,000 آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، 5,000 روپے دے کے اور قرآن کے ہاتھ لے کے دے رہے ہیں. کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے. اور وہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈنٹونک کا بندر. نہیں، جینٹونک تو کرے گا نا، مگر یہ جو عوام ہے ان کو 5,000 کے لیے، اور یہ میں نے ورک آؤٹ کیا، یہ ان کو میرے خیال سے 2 روپے پر ڈے کے حساب سے ان کو مل رہا ہے. 2 روپے پر ڈے پہ یہ اپنی پوری جو ہے نا اپنی لائف بیچ رہے ہیں. اپنی لائف تو بیچ رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلیں ختم کر رہے ہیں یہ. بس اب ان 2 کو روپے کے اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ایسے سوچتے نہیں ہیں. بس ٹیمپرری اس کے لیے، بریانی کے لیے جا کے بھی بریانی ملے گی، یا کیا کہتے ہیں پیسے ملیں گے، اور ووٹ ہم نے خان کو 1,000 روپے جو ہے نا بی ایف ٹی بھائی، ایوریج جو ہے نا ایک گھر کا جو کم ترین خرچہ ہے، کم ترین یعنی جس میں مر کے کھانا پینا وہ کھا سکتے ہیں بیچارے، 1,000 روپے یومیہ پاکستان میں اس وقت خرچ ہے. تو 30,000 روپے مہینے کا ہو گیا، 3,60,000 روپے سال کا خرچ ہو گیا. چونکہ 5 سالوں کی حکومت ہے، جو 18 لاکھ روپے بنتے ہیں 5 سال کے. یعنی ایک ووٹ کم سے کم، اگر یہ انہوں نے پیسے بھی لینے ہیں تو کم سے کم فی بندہ 18 لاکھ فی ووٹ لے. چلو 5 سال خرچہ تو گھر کا اس کا پورا ہوگا نا. اس پہ ایک ویڈیو بنا کے ڈالیں نا، آپ لوگوں کو بتائیں، اویئر کریں ان کو اس چیز سے کہ 2,000 یا 5,000 میں نہ اپنے آپ کو بیچو. بیچنا تو 1,00,000 1,50,000 میں تو بیچو. باجی ایک میری بات سن لیں. ایک ہمارا بھائی یہاں آیا تھا، اسی بھائی اس کو سیکنڈ کریں گے، بلوچستان سے. اسی بھائی بتائیں وہ کتنے میں وہاں ووٹ بکتا ہے. فدا حیران ہو گیا. فدا کہتا ہے اتنا سستا بیچتے ہو. 500 روپے میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں 500 میں. کیونکہ وہاں کے لوگوں کو، ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بلوچستان میں موسٹلی لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں. اب تو کیا کہتے ہیں جو لوگ پردہ کرتے تھے آج سے 10-20 سال پہلے، وہ بھی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں اور یونیورسٹیوں میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں.
کئی گاؤں اور کیا کہتے ہیں اندرون جگہوں پہ جہاں دور دور تک کسی پیپر کا، کسی ٹی وی کا، کسی انٹرنیٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا، ادھر کے لوگ میں بھی 500 میں راضی ہو جاتے ہوں، پر جو شہری ہیں کوئٹہ کے ریل شہری، وہ مجھے نہیں لگتا کہ 500 میں ووٹ بیچنے کے لیے راضی ہوں گے۔ بٹ وڈی باجی ووٹ بیچی وہ تھا کیوں؟ اس کا کون سا علاقہ تھا، قلعہ سیف اللہ، کہاں وہ اس نے بتایا بھی تھا، قلعہ سیف اللہ یا کوئی اس طرح کا علاقہ تھا اس کا۔ ہاں تو ایسی کوئی جگہ ہوگی نا جہاں تک کیا کہتے ہیں ہمارا آپ خون اندازہ اور کریں ایسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہوگی۔ اس کا وڈی باجی بلوچستان کی پسماندگی کا آپ اندازہ کریں کہ ہم یہ سارے براڈیں چلاتے ہیں، آپ بھی چلاتی ہیں، ہماری تو بڑی یہ کہتے ہیں کہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بلوچستان سے آئے یا سندھ سے، اندرون سندھ، کبھی کوئی بندہ نہیں آیا۔ وہ ایک نہیں بندہ، آتے، نہیں آتے وہ ایک بندہ واقعی۔ آیا تھا اندرون بلوچستان سے ہمارے پاس، وہ یعنی کہ جب سے ہم براڈ چلا رہے ہیں تو بس وہی تھا ایک، تو اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہاں 500 میں ریٹ ہے جو چل رہا ہے آج کل، یہ کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے۔ ہم تو اس کو دیکھ کے واقعی میں ایکسائٹڈ ہو سندھ گئے سے کہ لوگ نہیں آتے آن لائن، ہم تو دیکھ کے بلوچستان سے نہیں، باجی لاہور سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، ہر جگہ سے آ رہے ہیں، ہمارے پختون بھائی سارے آ رہے ہیں ہر علاقے سے۔ یہ واقعی میں سندھ سے لوگ نہیں آ رہے، اور کیا کہتے ہیں بلوچستان سے۔ بس یہ ہمارا مسنگ لنک ہے، کشمیر سے آتے ہیں، گلگت بلتستان سے جی بھی جی آ ہی جاتے ہیں، تقریباً کم آتے ہیں ویسے گلگت بلتستان سے بھی، کشمیر سے آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے گرے ایریاز ہیں جہاں انسانی ترقی کی شرح بہت کم ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلوچستان ہو گیا، اندرون سندھ ہو گیا، تو خان صاحب بہرحال ان کے تو بہت بڑا میگا پلان تھا اس دفعہ سندھ کے لیے بھی، تو دیکھیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جتنی ہماری مدنیات ہیں کافی جو ہیں وہ بلوچستان میں بہت ہیں۔ بلوچستان کو جب ہم ڈیولپ کرے پاکستان، تو ماشاءاللہ پاکستان سدھر جائے، ہاف آف پاکستان سدھر جائے، اتنا آپ نہیں وڈی ماشاءاللہ سے باجی، ہمارے پاس اللہ پاک نے دیا ہے، اتنے سے خطے میں بہت کچھ دیا ہے، پر کیا ہے انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں، کیا بولنا چاہیے، آگے لوگوں کو دیا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، رینٹ آؤٹ کیا ہوا آسٹریلیا کو، ہے، رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ چائنا کو، جی جی، چائنا کو، آسٹریلیا کو، اور پتہ نہیں کس کس کو اندر اندر تھانے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پاکستان کو بیچا ہوا انہوں نے ٹکڑوں میں۔ تو وہ لوگ کیسے ترقی کریں گے بلوچی ہمارے بھائی بہن؟ اللہ ان کو ہدایت دے، مگر کوشش کریں گے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہم بھی ان کو تھوڑا سا انگیج کریں۔ ایک میرے ذہن میں، اچھا وڈی باجی آپ براڈ بھی چلاتی ہیں نا؟ جی جی، میں براڈ چلاتی ہوں، پر میری براڈ جو ہوتی ہے نا موسٹلی لیڈیز آ جاتی ہیں، تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پر جب میرا دماغ گھوما ہوتا ہے پھر میں کسی کو لائیو پہ نہیں لیتی، میں موسٹلی ریلاگ جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، عمران رضا اور اسی طرح کے چند لوگ ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں جن کی باتیں میں وہ پلے کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک دو تین ان کا کرتی ہوں۔ ڈن ہو گیا، زبردست۔ اچھا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ سے، بی ایف ٹی بلین فروٹ ٹری، تو میں چاہتا ہوں اوبیسلی آپ خاتون ہیں اور خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو سب کو انکریج کریں۔ اوبیسلی اسٹیٹس میں یا یو کے میں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی، بعض جگہ پر ہوتی ہے بعض نہیں ہوتی، مگر پاکستان میں اگر آپ لوگ کم از کم ایک پھل کا درخت آپ انکریج کریں لوگوں کو کہ گھروں میں، اپنے گھروں میں ایک پھل کا درخت لگائیں۔ میں تو آپ مانیں گے نہیں، جی جی میں یہی کہتی ہوں جب میرے پاس چند لوگ آ جاتے ہیں نا، پھر میں انہیں یہی کہتی ہوں آپ مرغیاں پالو، آپ گھر میں تھوڑی سبزی لگاؤ، آپ گھر میں ایسی چیزیں لگاؤ جو ایزیلی گرون ہوتے ہیں، فروٹ وہ لگائیں۔ میں یہی مشورے دیتی ہوں لوگوں کو بیٹھ کے موسٹلی۔ زبردست۔ تو میرا تو نام ہی ہے بی ایف ٹی، مطلب بلین فروٹ ٹری۔ تو ہر بندہ اپنے ماں باپ کے نام کا یا اپنے رشتہ داروں کے نام کا، اپنے بچوں کے نام کا، اپنے بھائی بہنوں کے نام کا یا اپنے نام کا زندگی میں کم از کم ایک پھل کا درخت لگائے۔ تو اچھا میں آپ نے سنا ہوگا یورپ میں، سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں، جی ایک جی جگہیں بنائی ہوئی ہیں ایسے ہی نا،
गार्डन टाइप की, और वहाँ लोग जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं थोड़ी बहुत, उन्होंने वहाँ रेंट की हुई है स्पेस। जी जी, ऐसे ही है, यहाँ यूके तो में भी है। हाँ, तो हम क्यों ना पाकिस्तान में ऐसा कुछ शुरू करें जब खान साहब आ जाएं तो। अलॉटमेंट इसको कहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मगर ये जो वन फ्रूट ट्री का है ना, देखिए तो वो लोग 26, फ्रूट ट्री भी लगाएं उधर और अपना जो मर्जी लगाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त आइडिया। मगर जहाँ पर ये 26 करोड़ आवाम है ना, अगर आप लोगों को बोलें और हर बंदा अपने घर में एक फल का दरख्त लगा लेना, तो 26 करोड़ दरख्त एक दिन में लग सकते हैं, माशाल्लाह। बगैर कोई खर्चा किए। एक दरख्त में क्या खर्चा आएगा? और ना वडी बाजी ने उनको पैसे देने हैं, ना उन्होंने वडी बाजी को पैसे देने हैं। उन्होंने एक दरख्त लगाना है अपने घर में, सिंपल, उसका फल ये खाएंगे सारी सारी जिंदगी, सवाब का मैं सवाब। अपने घर में लगाती हूँ। मैंने अभी क्या कहते हैं, अमरूद का पेड़ लगाया है, माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, मेरे घर में बहुत ग्रीनरी है, मुझे ग्रीनरी पसंद है। हमारे घर में मैंगो है, बनाना है, नेक्ट्रीन है, ऑरेंज है, और प्लम है। ये ऐसी चीजें पाकिस्तान में या यहाँ पर स्टेट्स में जी जी, अमेरिका में आम हो जाते हैं आप लोगों के? पाकिस्तानी जी। मैंगो या आपको मैं ब्राजीलियन बता मैंगो? नहीं सकती उनका टेस्ट क्या था। पाकिस्तानी या ब्राजीलियन, कौन से मैंगोज हैं? आई थिंक पाकिस्तानी थे, हमने बाय तो वहां से किया था, क्या कहते हैं, कास्को से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक पर ठीक। उसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, वो पाकिस्तान में वो लंगड़ा आम नहीं होता, जी 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 जी। उससे अच्छा टेस्ट था। और वो माशाल्लाह से टोटल 4 निकले थे, तो 4 जो थे ना वो 20 के बराबर थे। जबरदस्त। आई थिंक ये आपका जो कॉस्को में मिलता है, मेरे ख्याल से ये कोस्टारिका का मैंगो होता है। कोस्टारिका मेरे ख्याल से होता है, मगर बहुत टेस्टी होता है। बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से येलो, ऐसे ही है ना? जी जी और इसका फ्लैश ज्यादा होता है, हमारा तो सॉफ्ट होता है, हाँ इसका जी, फ्लैश थोड़ा सा सख्त होता है। बहुत माशाल्लाह से, वही तो आपको कह रही हूँ, 4 थे 20 के बराबर। जबरदस्त। नहीं, कॉस्को में फिर आप देखिए, कॉस्को में वो ऑरेंजेस भी ये लेकर आते हैं, उनके जो फ्रूट सीजन में आते हैं ना, तो जी जी जबरदस्त, क्योंकि इनकी जो नस्ल होती है वो अच्छी होती है और हर साल फ्रूट देते हैं, तो ये तो जबरदस्त है माशाल्लाह। अगर आपकी जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसका नाम ही ऑरेंज काउंटी है, और यहाँ हर घर में ऑरेंज लगा हुआ है, मोस्टली हर घर में। जबरदस्त। तो अब देखिए, अगर पाकिस्तान में हर घर में ऑरेंज होगा तो बच्चों को एटलीस्ट थोड़ी सी शुगर तो मिलेगी ना, जो इमरान साहब कहते हैं ना कि भाई स्टंटेड ग्रोथ, इनको शुगर और विटामिन डी जो होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, ये मिलेगा बच्चों को, जो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आगे 10 सालों में ना, आपको पता है, फ्रूट बहुत महंगा हो जाएगा, और ये गरीब मुल्क है या गरीब इलाके, इनके बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें चाहिए कि अगर ये अभी से हम शुरू तो कर वो दें। टाइम आने वाला है बीएफटी भाई, वो वाला टाइम आने वाला है जब खुराक बहुत कम हो जाएगी और महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और बड़ा खतरनाक माहौल होने वाला। तो एटलीस्ट अगर एक एक दरख्त ये घरों में लगा लेते हैं, मस्जिदों में लगाएं, अपने डेरों पे लगाएं, हुजरों में लगाएं, बाहर खेतों में, जहाँ भी एक एक दरख्त लगाएं, इतना मुश्किल नहीं होता। चलें, इसके लिए भी हम एक वो बनाएंगे, वीडियो और डालेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। एक आखिरी बात अगर मैं कह दूं, बचाए। वडी बाजी, एक आखिरी बात, अगर हम सारे, देखो इंशाल्लाह खान की हुकूमत आएगी, अगर हुकूमत आए या ना आए, उन्होंने वो बनाया था ना लंगर खाना, जी जी एक तो है ना घर, वो मतलब प्रॉपर ऑफिस सा बनाया था, एक जो था वो था मोबाइल लंगर खाना, जो कार्ट होती है, फूड कार्ट जो तो ये ट्रेवल लोग करती है। चलने देंगे? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना, वो जो फ्रूट कार्ट नहीं होती, जो जी मूव जी होती है फ्रॉम ए टू बी, फूड कार्ट, अगर वैसे कोई चीज हम ओवरसीज जो है ना वो स्पॉन्सर करें, आप अमेरिका से करें, हम यूके से करें, कोई जी जी, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं, करें, क्यों नहीं। तो सिर्फ एक अल्लाह एक का पाक खर्चा, ने एक अल्लाह एक का पाक ने खर्चा, शायद हमें इसीलिए बाहर भेजा है। कि हम एक एक का खर्चा उठा लें, ज्यादा अपने आप पे बोझ भी नहीं डालते, मगर एक फ्रूट कार्ट कोई लाहौर में चलाए, कोई कराची में चलाए, कोई जी जी, पेशावर में मैं बात चलाए, करूंगी अपनी फैमिली से। ये सिर्फ एक को स्पॉन्सर करें और बस बगैर किसी को बताए हुए, नाम भी उसका इमरान खान से मिलता जुलता ना रखें, समथिंग नहीं रख दें, समथिंग ये लोगों का भला हो, कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब एक मेरी यूनिफॉर्म। मदर यही करती हैं। मेरी मदर क्या करती हैं, जहाँ पे वो रहती हैं क्लिफ्टन में, जी जी उससे थोड़ी दूर एक वो है, होटल है, वो मजदूरों को, गरीबों को खाना देता है। ठीक। तो मेरी मदर उसको पैसे दे देती हैं,
کہ بھئی آج کا تو میری طرف سے دے دینا اتنے لوگوں کا کھانا. تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور واقعی میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کسی بھی نام سے، کسی کی مدر کے نام سے، کسی کے فادر کے نام سے اس طرح کی کوئی ٹرالی نکال سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ صرف ایک ٹرالی ہو، شروع میں ونس اے ویک ہو، اور اس کو پھر آہستہ آہستہ کر کے مے بی ڈیلی کر لیا جائے. ڈیلی کر لیا جائے. ونس اے ویک سے اسٹارٹ کریں and see how it goes. اور وہاں ایسا بھی کرا جائے نا، لوگوں کو یہ نہ کہ لت لگ جائے. آپ ادھر ایک باکس لگا دیں، دل کرے تو آپ 1-2 روپیہ ڈال دو ادھر. ایک انڈیا میں میرے خیال سے ایک فیملی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کر رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ میرے خیال سے 5 روپے یا 10 روپے رکھتے ہیں، اور اس میں ایٹ ایز مچ ایز یو کین ایٹ. تو وہ کھانا بھی دیتے ہیں، دل کرے تو ڈال دو، نہیں تو نہ، نہیں تو کوئی بات نہیں. بالکل ایسا والا کریں. ہاں ایسا بھی ہو چلیے سکتا ہے جی میں بات کرتی ہوں اپنی فیملی سے. کہ ہر بندہ نا بغیر کسی کو بتائے کسی بھی علاقے میں نا ایک فروٹ کارٹ کو سپانسر کریں. اور یہ جو، کیونکہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کیونکہ پہلے میں اتنا ٹک ٹاک پہ تھا نہیں، مگر اب میں نے جو پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سی ایک آدھ ویڈیو ڈالتا ہوں، تو اس میں مجھے نظروں میں آیا کہ وہ جن کو خان نے یہ لنگر خانے پہ لگایا تھا نا، وہ بیچارے لوگ رو رہے ہیں. جی مزدور لوگ ہیں نا، انہوں نے تو دوسرے دن ہی ان کی چھٹی کر دی تھی. یہی کم بختوں نے تالے لگا دیے تھے ہر جگہ پہ. کیونکہ اس کی بیوٹی پتہ کیا ہوتی تھی، ایک مزدور تھوڑی سے پیسے کماتا ہے، جو پشاور سے آیا یا جو کراچی سے آئے، دور جگہوں سے جو آئے ہیں، اور وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ جو تنخواہ اپنی ان کو دل کی ڈیلی ویجز ملتی تھی، وہ ساری کی ساری سیو کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو کھانے اور رینٹ پہ کو پیسے نہیں دینے پڑتے تھے. کھانا نہیں، وہ دوسرے کھا ان کے لیتے تھے. پیسے چوری ہو جاتے تھے، ان کی چیزیں چوری ہو جاتی تھیں. تو وہ ٹھکانے جو ان کو ملے تھے رات کو سونے کے لیے، وہاں وہ سیف فیل کرتے تھے، اپنے مال کے مطابق اپنے پیسے ان کے سیف رہتے تھے. ان کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں غریبوں کے. کھانا تو رینٹ تو دور کی بات، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں چھوڑتا تھا کوئی، چور ان کے پیسے چوری کرتے تھے. یہ بھی وجہ تھی. چلیں آپ شروع کریں نا، بی ایف ٹی فوڈ کے نام سے کوئی کارڈ شروع کریں، ہم بھی شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک دن ہوگا کہ بھئی ہم آپ کی چلیے کارڈ میں پہ اپنی کھانے آئیں مدر گے. سے بات کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا بیڑا، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میرا بیٹا، میرے ہسبینڈ، ہم اٹھائیں گے کہیں سے بھی انشاءاللہ. آپ کہیں بھی نا شروع کریں، ونس اے ڈے، ونس اے ویک کریں، ٹھیک ہے نا، ہاں، آہستہ آہستہ. 1 سے پھر ڈیلی کر لیں گے آہستہ آہستہ. اور اس میں کیا ہوگا، نمبر 1 آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں، جو بھی آپ کا شیف وغیرہ ہوگا نا، اس کو آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں. ہاں، کسی کو وہ ملے گا. چلے میں اپنی بہنوں سے بھی بات کرتی ہوں، جو ہم لوگ باہر رہتے ہیں، ہم مل کے یہ کام ہی کرتے ہیں. ہم اپنے فادر کے نام سے کر لیں گے. ٹھیک ہے، اگر خان صاحب آگے پھر تو ایزی ہے، پھر خان صاحب کو کہہ کے ہم ایک اسپانسر کر لیں گے انہی کے پروڈکٹس کا، جو بھی ان کے ہوں گے نا. فی اگر الحال تو ہم ایسے ہی کریں گے نا، ادھر ادھر نام کوئی چینج لگا لیں گے. ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کے نو پرابلم. یہ کو ایکسیپٹ میں کرنے. کل ہی بات کروں گی اپنی فیملی سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اوسی بھائی ہماری باتوں سے یہ سو گئے سارے. نہیں، ہم نے کہا پالیٹکس سے تھوڑی ہٹ کے بھی باتیں کر لی جائے نا، انسان کی فلاح و بہبود کی بھی بات کر لی ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے سینٹرل ہیٹنگ لگی ہوتی ہے، باہر سنو ہے، اندر گرم جگہ پر ہے، کھانا ہمیں ملتا ہے، کافی ملتی ہے، سب چیزیں، مگر وہ بیچارے لوگ روٹی کے لیے ترستے ہیں. اور کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ پاکستان میں 25 روپے کی ایک روٹی ہو گئی ہے. دیٹ مین نہیں، تو 4 ابھی ہم روٹیز. تھوڑی دیر پہلے یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو ہوٹل میں کیا ٹیبل نہیں مل رہی، بڑی مشکل ہوتی ہے ٹیبل بک کرنے میں. یہ دو وہ کم وقت کیٹیگری لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے غریب بہن بھائی باہر کھڑے ترس رہے ہیں. 2 کیٹیگری ہیں، ایک ہے ایکسٹریملی رچ، جو ہم سے بھی زیادہ رچ ہے، اور جی ایک ہے جی، ایکسٹریملی پور. مڈل کلاس بیچاری غائب ہو گئی ہے، مر گئی ہے بیچاری. مڈل کلاس تو رہی نہیں نا پاکستان میں. یا ٹاپ ہے اور یا باٹم ہے، مڈل میں کچھ نہیں رہا. انڈیا والا حال ہو گیا، انڈیا والا. بالکل بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے عمران خان کی ایک ویڈیو تھی، وہ کہتے تھے جب میں انڈیا سے پاکستان آتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ میں بہت امیر ملک میں آ گیا ہوں. جی، اتنی غربت ہے. آپ نے بھی کبھی سنا ہو انڈیا سے جو شادی کر کے لڑکیوں کو پاکستان لایا جاتا تھا نا، تو وہ بیچاری احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتی تھیں، اور وہ پھر بڑی بری ٹریٹ کرتی تھی اپنی ساس کو، نندوں کو. ایک نہیں، میں نے 4 کیس دیکھے ہوئے ایسے. ہاں
کیونکہ وہ وہاں پہ بہت وہاں دبا ہوا ماحول ہے مسلمانوں کا انڈیا میں، بہت ہی کیا کہتے ہیں پستہ حالت میں ہے. تو وہ جب آتے ہیں نا پاکستان تو وہ کھلے کی کھلی ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کہ ماشاءاللہ. ویسے اب پاکستان کو واقع میں نظر لگ گئی ہوئی ہے، ورنہ پاکستان ہمارا ماشاءاللہ سے لوگ آتے تھے اور حیران رہتے تھے دنیا کی ہر چیز پاکستان میں ملتی ہے. ابھی بھی ملتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، پر عام عوام کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اللہ خیر کرے. مطلب اوبیسلی آپ یہاں بھی ہیں، وہاں بھی آپ جاتی ہیں، اور آپ نے ٹریول بھی کیا ہوگا KPK میں، سندھ میں، پنجاب میں، تینوں جگہ پہ آپ نے ٹریول بھی کیا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتی کہ وہاں پر اپورچونیٹیز کافی ہیں، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو اویل نہیں کرتے. کہ آپ دیکھو کتنی وہاں اپورچونیٹیز ہیں. ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا، ان کو بتایا ہوا نہیں ہے، ان کو سمجھایا ہوا نہیں ہے، ان کو کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے، ان کو ڈیولپ نہیں کیا ان کو کہ بھئی یہ بھی کر سکتے ہو، آپ ایسے بھی کر سکتے ہو. ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے. بالکل ان کا مائنڈ ہی فریز ہوا ہوا ہے، وہ بڑی سوچتے ہی فریز نہیں. مائنڈ ہے. ابھی میں گئی تھی اپنی بہن کے گھر تو اس کے گھر انڈین عورت کام کرنے آ رہی تھی اور وہ وہاں کہیں ہاسپٹل میں کام کرتی تھی. DFT بھائی آپ مانیں گے نہیں، اس کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا وہ بیچاری سہمی ہوئی ہے. وہ بات نہیں کرتی تھی، وہ بولتی نہیں تھی، کام سے کام کر کے پتلی گلی سے آرام سے نکل جاتی تھی. یعنی کہ وہ جو آئی ہے ادھر عرب ملک میں انڈیا سے، تو اس کو انہوں نے ایسا ٹریٹ کیا ہے کہ وہ بولتی نہیں ہے. وہ تب بولتی ہے جب اس سے کچھ پوچھو، تب وہ چھوٹا سا ہلکی سی آواز میں جواب دیتی ہے. تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ دیکھو کیسے اس کو سہم کے رکھا ہوا اس بیچاری کو. آئی تھنک مڈل ایسٹ میں تو کہنا نہیں چاہیے، آلموسٹ لائک سلیو کی طرح انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنے. سلیو ہی ہے، سلیوی سسٹم ہے، ٹوٹلی سلیو سسٹم ہے. تو ہم آپ بول نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ گھر نہیں خرید سکتے، آپ گاڑی نہیں لے سکتے، آپ ٹرک نہیں لے سکتے. میرا بھنوئی ٹرک لینا چاہ رہا تھا، وہ ٹرک نہیں لے سکتا. ان کی میرے خیال سے کنٹرول بہت زیادہ ہے. ہم تو لکی ہیں، یورپ میں رہتے ہیں. ہم بہت لکی ہیں، اللہ کا شکر ہے. پتہ نہیں ہمارا کیا دیا لیا آگے آگے جو ہم ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بات بھی کرتے ہیں نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل وہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتے. نہ، وہاں کے لوگ نہیں کرتے. وہ آپ نے دیکھا ہم عمران خان کے لیے پہلے وہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے PTIoverseas.com، تو زیادہ عرب کے لوگ آتے تھے. BFT ہم عرب میں یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کرنا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. لائسنس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میں حیران ہوں یار، انٹرنیٹ پہ تم بیٹھے ہو، وہ تم انسان ہو یا تمہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات، وہ بچے پیدا ہوتے ہیں ادھر عرب ممالک میں، ان کو وہ ریزیڈنسی نہیں دیتے، ان کو سٹیزن شپ نہیں دیتے. ہاں ایسے ہی ہے. بچوں کے تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ وہاں 20 سال بھی کام کر رہے ہو نا، پھر بھی وہ کہتے ہیں آپ گھر جاؤ. There is no ختم آپ کا کام، خلاص تو گو ہوم، exactly. جہاں سے آئے ہو. بوڑھوں کو بھیجتے ہیں، ینگ کو پھر بلاتے ہیں، پھر بوڑھوں کو بھیجتے ہیں. وہ ان کا سائیکل چل رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے ان کا بھی. یہ غلامی بنا رہے ہیں. یہ عرب جو ہے ابھی تک غلام ہی سمجھا ہوا لوگوں کو. ان کے کلچر میں بھی تھا نا پرانے زمانے میں، اگر آپ ان کا کلچر سٹڈی کریں. یہ تو بائے کرتے تھے نا غلام. جی جی. اب انسٹیڈ آف بائنگ یہ وہ ان کا ویزا خرید لیتے ہیں، وہ بیچارے پاسپورٹ بھی رکھ لیتے ہیں. تو ویزا بھی جو خریدتے ہیں تو وہ بھی تو بیچارے انہی غریبوں کو دینا پڑتا ہے نا اینڈ میں. جیسے وہ سال میں 1800 کما رہے ہیں، اس میں سے 700 800 900 تو ان کو پھر دوبارہ سے کفیل کو دینا پڑتا ہے ویزا لینے کے لیے. ٹرو. کتنا سیڈ ہے سسٹم. اور لوگ پھر بھی پاگل ہوئے جا رہے ہیں، ادھر کہاں جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. یہ مجبوری ہمارے لوگوں نے کی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھو ہمارے یورپ میں دیکھو حلال میٹ کا کتنا ایشو ہوتا ہے. اگر پاکستان میں یہ حلال میٹ ہمیں ایکسپورٹ کرتے، ہم بڑی اچھے ان کے خریدتے. یہ مسالے ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا سے سب کچھ آتا ہے، دالیں انڈیا سے آتی ہیں. حلال میٹ بھی بیچتے ہیں، کاؤ ماتا بھی بیچتے ہیں،
इंडिया वाले सब कुछ बेचते हैं बाहर के मुल्कों में. देख लो वहाँ पर लोकल कहते हैं कि भाई मुसलमान गांव को ज़िबा नहीं कर सकते, ये हमारी माँ है और काऊ माता जो भी है और उनका सबसे बड़ा religion, बिजनेस है. और ये सेकंड इनकी जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया के वो ये है. यही है बीफ. ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर ये हैं. बीफ बेच बाहर एक्सपोर्ट करते हैं. अपने फायदे के लिए इनके लिए सब कुछ ठीक है, मगर हमें बनाया हुआ है, क्या बंदा बोले. भैया हमारे देखो कसूर इन लोगों का नहीं, कसूर हमारे अवाम का है कि अवाम क्यों अपने लिए राइट के लिए नहीं खड़े होते. खान ने देखो इनको कॉलें दी हैं, ये पंजाब में उन्होंने कहा था निकलो, नहीं निकले. अभी जो इन्होंने सैटरडे की कॉल दी थी, याद है अभी जो रिसेंटली एक सैटरडे गुजरा है कि सब लोगों ने निकलना है, हम अपने आप को खुश रखते हैं, हाँ जी लोग निकले. इन रियलिटी नॉट इवन 5% पीपल केम आउट. सैड. अब मैं इसलिए और कह हम रहा हूं अपना दिन का 5-6 से 6 घंटे, आप तो माशाल्लाह बहुत आवर लगाते हैं, 5 से 6 घंटे हम लगाते हैं पीटीआई के लिए. कि ये ओपीएफ भाई नहीं है, इनकी ब्रॉड खुलती है यूके के 6 PM, ठीक हो गया, और सुबह के 6 AM तक, तो एग्जैक्टली 12 आवर्स की ब्रॉड होती शिफ्ट है. है. ये कौन करता है? और ये यूरोप में बैठे हुए हैं, ठीक है ना. आपको पता है यहाँ पर आवर क्या रेट होती है, हम मजदूर को कितने देते हैं पर आवर, आपके सामने ही है, मिनिमम वेज. हाँ, तो इनको तो हम कुछ देते ही नहीं है ओबीएफ भाई को. नहीं हम अपना टाइम, कहने का मतलब हम अपना टाइम हम अपना जाए तो नहीं करें, मगर हम अपना टाइम जाया नहीं इन्वेस्ट कर रहे, करें. हम अपने मकसद से और अपने गुड विल की से इधर आए हैं, अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए. तो हम तो क्या कहते हैं, मुजाहिद हैं एक तरह से. आप लोग मुजाहिद हैं, मगर बात आप ये है लड़ कि तो रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं ना. हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर मेन चीज इनका नहीं बनता कि यार आप लोग भी कुछ करो. वो हमें ब्रॉड पे शुरू में लोग आके कहते थे यार वो बीएफटी तुम ऐसे बात करते हो, या हमारे ग्रुप वाले ऐसे बात करते हो, तो आप लोग आते क्यों नहीं हो. एक हमारे भाई हैं वो थोड़े जज्बाती, उन्होंने बोला भाई हम वॉल चॉकिंग हम आपको करके दें, ठीक है, आपके लिए फंड रेजिंग भी हम करें, आपके लिए बैनर्स भी हम बनाएं, आपके लिए वोटर लिस्टें सब कुछ हम बनाएं, तो ऐसा क्यों नहीं करते. और वो आप कह रहे हो वोट भी आके डालो, तो फिर आप इधर आ जाओ, हम वहाँ चले जाते हैं. आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हो अगर सब कुछ हम नहीं करना है. मस्ट भी वो होएगा नामालूम का कुछ रिश्तेदार कह रहा होगा, शायद गुस्से में आके आप आ जाएं. नहीं. वो भी बड़ी कोशिश करते हैं. अभी दुआ करें, हमारे कुछ लोग गए हैं बहन भाई पाकिस्तान, तो अल्लाह खैर करे कि वोट डालने के लिए गए हैं. आप भी जानते हैं कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको नहीं समझ नहीं, होगी. नाम नहीं ले. हमारे गए हैं बहन भाई, तो अल्लाह मियाँ उन, देखो हमारा तो देखो हम किसी को जानते नहीं है बाय फेस या बाय नेम. मेरा तो खैर नाम भी नहीं है, नाम है मगर मैं किसी को बताता नहीं हूँ. मगर हमारा काम है, देखो खान के लिए हम सब काम कर रहे हैं, मगर हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए कि भाई हम सब खान के मुजाहिद हैं, जैसे आपने बोला, और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं हम सब कुछ. मगर एट द सेम टाइम यार उनको भी थोड़ा सा तो एहसास करें ना कि ये जो मेहमान लोग आ रहे हैं बाहर से, हम देखो हमने 5-5 दिन की या 10-10 दिन की छुट्टी ली है और हम जा रहे हैं अपने बिजनेसेस छोड़ के, अपना काम सब कुछ छोड़ के. अगर 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए हम जा रहे हैं, या बाद लोग 2-2 दिन के लिए जा रहे हैं जस्ट वोट कास्ट करने के लिए और फिर वापस आएंगे, या लोगों को इनकरेज कर रहे हैं. अगर फिर भी वो लोग लोकल ना निकले तो फिर तो अफसोस की बात है ना. हम क्या बोलेंगे इनको. कई लोग कह रहे हैं कि जिस दिन होगा वोटिंग उस दिन लोगों ने निकलना ही निकलना, पर उस दिन ये भी है कि ये लोग कुछ ड्रामा भी करेंगे. वड्डी बाजी, इमरान खान से ज्यादा पावर तो बीएफटी या वड्डी बाजी की नहीं है ना. वो बेचारा नहीं. देखो कितने उसने जलसे किए, मोर देन 100. जब उसकी हुकूमत गिरी थी हर दूसरे दिन नॉन स्टॉप, वो रमजान में भी जलसे कर रहा है, अपने लोग बनी आए गाला थे, में भी कर सब रहा है. लोग आए थे, पर इन्होंने लोगों के साथ गंदी गेम खेली है ना, तो कुछ लोग डर भी गए हैं. नहीं खैर ऐसे नहीं कह सकते. अभी देखो अभी आज ने टांग का आपने देखा वहां पर जो उन्होंने क्या हालत की है, आपने देखा आज का जो जलसा था. हाँ, जो लोगों को, पर उन लोगों ने भी उठा के चीजें मारी हैं उन्हें. उनकी गाड़ियों के साथ क्या किया. अच्छा नहीं है स्टेट का है, मगर ओबीसी रिएक्शन तो आता है. नहीं, तो जब आप ऐसे लोगों पे जुल्म करेंगे तो लोगों कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे. और हमारे पठान भाई
नहीं लस्सी देखो उन पे जुल्म आप करोगे ज़ाहिरी बात है वो घास थोड़ी खाते हैं वो रिएक्ट हाँ करेंगे रिएक्ट करेंगे और अभी तो फिर भी वो थोड़ा रिएक्ट किया है ज्यादा नहीं किया वरना इन सबको तो पकड़ के किसी पिंजरे में डाल देते वो इंशाल्लाह आखिर में ऐसे ही करेंगे अगर ये बाज ना आए ना 8 फरवरी तक तो देखते हैं क्या होता है अभी तक तो हम सब लोगों को कहते हैं भाई आप पीसफुल रहो और कोई पत्ता शत्ता भी ना तोड़ें स्टे पीसफुल तो लेट्स होप कि भाई ये रहने नहीं ना दे रहे ये चाह रहे हैं या बीच में ये अपने भी लोग बीच में डाल देते हैं वो फिर स्टार्ट करते हैं फिर उनकी देखा दाखी दूसरे लोग भी करते हैं जैसे इन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया हुआ लेट्स होप कि भाई इनको कॉमन सेंस प्रिवेल एंड ये इंसान के बच्चे बन जाएं और पाकिस्तान का सोचे रादर देन अपना सोचें अभी तो सेल्फिशनेस है ना तो लेट्स होप ये पाकिस्तान का सोचें और जान छोड़ें अपनी अपनी बैरकों में जाएं अपने काम करें जिसके लिए इन्होंने ओथ लिया है और आवाम को अपने नुमाइंदे सिलेक्ट करने का ये मौका दें बच्चा खान भी बहुत सपोर्टर है खान साहब का ये बच्चा खान नीचे आया ना ये भी मेरी लाइफ पे आता है ये भी खान साहब का बच्चा सपोर्टर खान आपको हम रिक्वेस्ट डालते हैं प्लीज़ आप ऊपर आ जाएं ठीक है मैं भी बुला लेता हूँ इनको आप जिसको बुलाएंगे हम ऊपर ले लेंगे कोई मसला ही नहीं है अच्छा ये जो अली है ये तो बिल्कुल ही ना कोई 16-15 साल का बच्चा है ये भी पीटीआई का है ये भी पीटीआई का पर बिल्कुल छोटा बच्चा है ये अच्छा जी अली खान आप ज़रा माइक खोलें ना अपना तारुफ कराएं जी अली हाँ खान अली मुगल अली मुगल वालेकुम सलाम जी क्या कहते हैं आप जी क्या हाल है ठीक ठाक है पप्पा जी क्या हाल है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाओ आप कैसे हो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। क्या हो रहा है भाई इनके घर भी आए थे ना ढूंढते ढूंढते ना मालूम है मैं तो अब भी नहीं गा रहा हूँ मैं तो अब भी नहीं गा रहा क्या नहीं कर रहे बहुत मंडी बावल दिन हो आप अच्छा जी फुफ्फो के घर पहले किधर थे कहीं और थे हाफिजाबाद से हूँ मैं और वो घर ना रोजाना डेली करते हैं छापा डालते हैं और रेट फुफ्फो को पता है तो ढूंढते किसको है छापा डाल के मैंने तो मेरे अब्बू ने हाय अल्लाह अच्छा आप क्या करते हैं और आपके अबू क्या करते हैं फर्नीचर का कारखाना है नहीं वो कारखाना तो आपका वो तो आप काम करते हैं ना मतलब रोजगार मतलब पीटीआई से आपका मतलब वो कंपनी क्यों आपके पीछे पड़ी है वो कौन सा काम करते हैं आपके वो आपके पीछे पड़ गए हैं हम ना पीछे से ना बुराई दारा से हैं चौधरी मेहंदी हसन भट्टी के गांव से ओके जी उधर से हम आ गए हैं 50 साल हो गए इधर काले की मंडी है 7-5 किलोमीटर की दूरी पे तो वो ना इधर है नून लीग का आधा है कमर वो नाम डलवा देता कभी पर्चों में डलवा देता नाम और कभी जौन सा ना दहशत गर्दी का कभी कोई पर्चा कभी कोई पर्चा है पता नहीं की करते पहने सिर्फ आंदे ने एक मेरा इश्तिहार लवा लो दरवाजे अपने अगे तो मेरी दावत कर दियो ते ਤੁਹਾਨੂੰ माफ पार्टी छाड़ दियो किस चीज की जहर डाल के खिला दो कुछ आ चोरी मेहंदी वाली गल कीती है तुसा ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚੋਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ तो हम यही कहेंगे ऐसे कम वक्तों को एक ही बारी में उल्टा रफू चक्कर करो फुफो यकीन करो इनका जना जुआबाज है ये जो राकमर है जुएबाज जो चोरी डकैती करता है मैं उनके आपको मूंगी का जी हाँ जी नून लीग का तो ये पीछे जो तुमने स्कूल खोला हुआ है क्या ये पीछे स्कूल खोला हुआ है बच्चों का ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ चले जी मैंने काफी बातें कर ली हैं आज तो अब मैं थोड़ा सा घर भी देख लूं मैं भी
हाँ, छुट्टी का दिन था मेरा, पर मुझे जॉब पे जाना पड़ा था, तो मैं आधे शिफ्ट से वापस आई देखो हूँ। जी आज 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ओए होए। चलो मेरे से फिर साइड में बात करना, मेरी लाइफ पे आके फिर मैं आपको वही बात ओके ट्राई ओके करूंगी कोशिश करने के लिए, ठीक है? कब? अभी मैं 2 घंटे तक आऊंगी ऑनलाइन। ओके ओके, मैं जाती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। ओके मेरे भाई जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी जी अली भाई बात करें। मैं आपकी उम्र कह रहा हूँ कितनी है? सर बहुत तंग किया हुआ है इन्होंने आपकी बहुत ही। आपकी उम्र कितनी है अली भाई, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16 साल उम्र है। तो आप टिकटॉक पे कैसे आ गए? क्या? टिकटॉक पे कैसे आ गए? वैसे ही आईडी बना ही ली है किसी तरीके। तो 18 साल की आईडी बनती है ना, तो आपकी कैसे बन गई आईडी? अब्बू के नाम पे बनाई है ना तो आईडी, सब कुछ अब्बू के नाम। अली मुगल कौन है, आप हैं या आपके अबू हैं? जी अली मुगल आप हैं या आपके अबू हैं? मैं हूँ अली मुगल है वो लास्ट नेम है, वैसे अली मून है। अच्छा, अली अली मून आपका मून नाम है। 700। ठीक, तो आपने डेट गलत लिखी है जब आपने आईडी खोली थी, ये बता रहे हैं आप? जी झूठ नहीं बोलते ना, ये तो आपने झूठ बोल दिया, तो पहला गुनाह कर दिया आपने। सर जी मेरी बात सुने ना एक, मुझे बहुत टिकटॉक का शौक है, ठीक है। वैसे मैंने लाइव बैठने के लिए एक आईडी बना लिया, जैसे मेरा हर चीज ओके होगी आईडी कार्ड मैं खुद अपनी आईडी बना लूंगा। चलो वो आपका अपना फेल है, मगर मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा। हर चीज़ जो होती है ना, जैसे हमारे खान साहब कहते हैं कि कानून नहीं तोड़ना चाहिए, तो अगर आपको अलाउड नहीं है प्लेटफॉर्म पे, तो हम तो बोलेंगे कि भाई आप फॉलो करो अपने खान को, अपने मुर्शिद को। तो अगर 18 जी साल के लोग अलाउड नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए था। बाकी आपका अपना कोलो फेल है। मगर देखो खान साहब हमें क्या कहते हैं, सच की तरगीब देते हैं, सच की तालीम देते हैं कि सच बोलो, और रूल ऑफ लॉ। तो टिकटॉक का तो रूल है ना, 18 से कम बंदे टिकटॉक पे नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। जी तो मेरी तो आपको एडवाइस होगी मेरा भाई, जब तक आपको अलाउड नहीं है, कल को देखो आपके खान साहब को पता चलेगा कि आपने टिकटॉक का अकाउंट खोले और आप 16 साल के हो, तो आपके क्या ख्याल में, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो देखो, जो जिस बंदे को आप पसंद करते हो, कम से कम उसका ख्याल रखा करो, ठीक है ना। जी ठीक हो गया, ओके सर। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, देखो हम अपनी मर्जी का मालिक होता है, मगर हमारी एडवाइस होगी कि आप रूल देखो, हम यहाँ बाहर रह रहे हैं तो हम यहाँ के कानून फॉलो करते हैं, जो जिस कंट्री में जी रहते हैं वहाँ का कानून फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अच्छा सर। टिकटॉक के भी अपने असूल होते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं 16 साल वाले ना करें अकाउंट, तो आप कोशिश किया करें, ठीक है ना। जी ओके। लुक आफ्टर योरसेल्फ मेरा भाई, ठीक है ना। आपने अगर कुछ हमें कुछ बताना है, कुछ अगर नात पढ़ सकते हैं, कुछ तिलावत कर सकते हैं, या अगर कुछ बताना चाहते हैं, अभी आई गए हैं, बता दें। मैं सर ना आधे घंटे तक आपकी ब्रॉड पे आता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। आधे घंटे में क्या आप 18 साल की हो जाएंगे? नहीं नहीं यार सर मैं बिजी हूँ, मैं कह रहा हूँ। बिजी रहा करें, बिजी बात अच्छी होती है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, ठीक है ना। जी ओके। अपना ख्याल रखें, हमारी दुआ है आप तंदुरुस्त रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह। जी अल्लाह हाफिज़। राशिद भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बीएफटी भाई आप सुनाएं। बस अल्लाह का करम है, माशाल्लाह। देख लो, आप तो मेरे ख्याल से सो भी गए होंगे, दोबारा उठ गए, कैसे ही है? क्यों राशिद भाई? बीएफटी भाई अब बोलना आप।
ٹھیک ٹھیک. میں نے کہا آپ سو کے دوبارہ اٹھ گئے ہیں, آپ کا دن نہیں ہے BFT شام؟ بھائی یہاں پر ہمیں صرف 3-4 گھنٹے سننے کو ملتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. نہ آپ کو کرو سامنے ہی یار. ہے. یہ کیوں؟ کمپنی کی طرف سے ہی آپ جان کے؟ نہیں ہے کمپنی کی طرف سے بھی نہیں, اپنا بھی کام ایسا ہے, اور دوسرا پھر لوگوں کے ساتھ باتیں کر کر کے ٹائم اتنا بچ جاتا ہے کہ صرف 3-4 گھنٹے ہی صرف ملتے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں سونے کو. نہیں نہ کرو یار, صحت کے لیے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کو نا 3 گھنٹے 4 گھنٹے بہت کم ہے, کم از کم آپ 6 گھنٹے تو سویا کرو منیمم, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آپ سونے کا ٹائم اپنا زیادہ کر دیں. ابھی انشاءاللہ 8 فروری کو اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں, ہماری پارٹی جیت جاتی ہے, تو پھر آپ اپنے جو ہے نا ٹک ٹاک کے گھنٹے کم کریں, کیونکہ صحت ضروری ہے سب, انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہم مفتی تو بھائی آپ ہم لوگ میں تو ٹک ٹاک پہ مجھے آئے ہوئے ہیں, ویسی جو عام نارمل تو دیکھتے تھے, مگر یہ اس طریقے سے ہم 1-1.5 مہینہ ہوا ہے, زیادہ اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اتنا انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں تھا. میں اپنی بات کر رہا تھا, اتنا زیادہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا. یہ تو ابھی صرف الیکشن کا سیزن تھا, اس وجہ سے آ کے تھوڑا سا اس میں لگے ہوئے تھے, اور اس سے زیادہ تو نہیں, اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. زبردست. اب 2 دن رہ گئے ہیں, بتائیں 2 دن کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہمارے لیے, پی ٹی آئی کے لیے؟ 2 دن وہی ہونی چاہیے جو کر رہے ہیں, اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو ایک نیا کہہ رہے تھے جو سم بند, انٹرنیٹ بند ہو جائے گا, تو انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے بھی ایک مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں عرب کے نام سے, جو جس میں وہ کہتے ہیں سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا وہ. اوکے, آپ ویڈیو بنائیں, ابھی اس کو پھیلانے کی آپ ویڈیو بنائیں انشاءاللہ, ویڈیو کوئی بنائیں, اس کو ہم سب پروموٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں کوئی ویڈیو ہونا. وہ کل کوئی آ کے نا بتا رہا تھا, پھر اس کے بعد پھر ہم نے چیک کیا, وہ چیک کر کے پھر وہ میں نے اپنے جو ہلکے کے تھے جتنے, وہ ان کے کینڈیڈیٹ وغیرہ جو تھے ان کو بھی بتایا میں نے. تو یہ کام کر رہے بتایا ریئل ہے؟ جی یہ ریئل ہے. زبردست. اچھا ایک دوسری بات ہے, یہاں ایک نمبر آپ لکھیں, آپ کے پاس کاغذ پین ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو غزہ میں جو مجاہدین ہیں وہ لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے. اچھا وہ جو $5 اور $10 کا آپ پیکیج لیتے ہو, اور وہ آپ کا جی وہی جی 1 GB 5 GB 10 GB اتنا. ٹھیک, تو یہ تو پھر اچھی بات ہے, زبردست ہو گیا. اچھا دوسرا, اگر آپ یہ نمبر لکھو 92, آپ کے پاس ہے کاغذ پین کی نہیں؟ ایک منٹ 92 0 920 516 516 13 13 33 133. ہاں نہیں 13 پھر 333 اور پھر 1, پھر 333 پھر 1. تو 4 بار 3 اور پھر 1 ہے. دوبارہ پڑھیں, میں کنفرم کریں, دوبارہ پڑھیں. 920516133331. زبردست ہو گیا. یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل نمبر ہے, اس پہ پاکستان سے لوگ نمبر میسج کر سکتے ہیں, اور وہ ان کو حلقہ بھی بتا دے گا, اور اس کا کینڈیڈیٹ کا بتا دے گا, کینڈیڈیٹ اور کینڈیڈیٹ کا نشان, انتخابی نشان. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو فیس بک نہیں آتا, یا جن کو فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے جن کا, تو وہ ڈائریکٹ اس نمبر پہ فون کریں گے, یہ وہی انفارمیشن دے گا جو خان صاحب کے فیس بک پیج پہ ہیں. کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ نمبر یہ ان کی پیج پہ لگا ہوا نہیں نمبر, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو جو انفارمیشن آپ لوگوں کو ملتی ہے کوشش کریں کہ اس کو آپ پھیلائیں, کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں, اور کوشش کریں کہ بھئی جتنا زیادہ میسج آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. ابھی یہ ہم نے یہ جو ڈی پی کا بنایا, اگلے 2 دنوں میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے ڈی پیاں بنائی ہیں نا, تو اس سے بھی لوگوں کو ہلکا پتہ چلے گا. دیکھو اوپر ایک ہلکا ہے NA55, یہ نیچے ہلکا ہے NA15, تو یہ بھی اگر ہم لوگوں کو
پروموٹ کریں کہ بھائی حلقے کا پتہ چل جائے, آسانی ہوگی. کیونکہ آخری دن میں نا اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو پیٹرول نہیں ملا یا آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ نے لفٹ لینی ہے, تو آپ کوئکلی ٹک ٹاک آن کرو, جو آپ کو دیکھو گے پی ٹی آئی بروڈوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے حلقے کا نمبر ہے, اس کو آپ ان باکس کرو کہ یار میں نے جانا ہے, آپ میری ہیلپ کر دو گے, یا آپ نے کب ووٹ کے لیے جانا ہے, تو 2-4 بندے مل کے جاؤ. ایک تو آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے, دوسرا آپ گروپ میں جاؤ گے نا تو آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا. اکیلے جاؤ گے تو لوگ آپ کو ٹارگٹ بھی پھر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کر رہے ہیں دیکھو ہر قسم کا کہ ہم اوورسیز سے آپ لوگوں کے صرف مدد ہی کر سکتے ہیں نا, ہم ان لوگوں کی ان کو فزیکلی جا کے ڈبوں میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. ایک ہم کام کر رہے تھے اپنے ویب سائٹ پہ, مگر اس کے لیے انفارمیشن جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں وہاں سے مل رہی نہیں جو ضروری ہیں. ایک ہم نے ویب سائٹ کا پروگرام بنایا تھا, مگر اس کے لیے ہمیں ہر حلقے کی فزیکل لوکیشن اور فزیکل ایڈریس چاہیے تھا, جو پی ٹی آئی سے ہمیں معلوم کرنا تھا. ابھی تک انہوں نے ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں دیا, تو دعا کرتے ہیں اگر وہ دے دیتی ہیں اگلے 2 دنوں میں, تو نہیں تو پھر ہم فون سے ہی گزارا کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل. مگر اس کے علاوہ بھی بی ایف ٹی بھائی یہ الیکشن میں کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتے ہی رہے گا. یہ بہت بڑی جنگ ہے. وہ تو ہے اسی ہم یہاں پر تو 8 فروری پہ ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد بھی چلتی رہے گی. یہ جس نظام ہے اس نظام کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, تو ہمیں تو اپنی جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی. جیسے سمجھتے ہیں کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہی کہ 8 فروری کے بعد یہ ہے کہ ایک آغاز شروع ہو جائے گا بس آپ سمجھ گئے ہو ماشاءاللہ. انقلاب. آپ کی عمر تو اتنی ہی لگتی ہے آواز سے, مگر آپ کی سوچ جو ہے نا, سوچ کو سلام. بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. ہمارے پاس 2-4 پروگرام ہیں ماشاءاللہ پازیٹیو, اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے. مگر پہلے ہماری کوشش ہے کہ 8 فروری کو الیکشن پہ سب کنسنٹریٹ کریں اور دعا کریں کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اگر کوئی اچھے کی امید رکھنی چاہیے. باقی جو ریالٹی ہے اس میں تو ہم لوگ ہی لیڈ پہ ہیں, مگر جس طرح کی ابھی جو فیصلے آئے ہوئے ہیں اور جو یہ حرکتیں چل رہی ہیں, ان سے کچھ بھی امید بندہ رکھ سکتا ہے کہ یہ بولے کہ بھئی ہم مانتے نہیں ہیں. مطلب ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہو, ان کو کس چیز کا ڈر ہے, ان کے پیچھے جو ان کے اعلیٰ کار ہیں وہ سب کچھ کرا رہے ہیں, تو پھر وہ یہ چیز مانے یا نہیں مانے, مگر ہم نے تو اپنی طرف جدوجہد جاری رکھنی ہے. اچھا لیبر بھائی, آپ ابھی پہلی سیڑھی ایک میسیج میں نے شاید آپ کو کل سب براڈ پہ دیا تھا, آپ کا پاکستان میں سلام دعا ہوتی ہے, تو وہاں لوگوں کو بولیں اگر ہو سکے تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پیسے بینکوں سے نکالنا شروع کریں, کیونکہ آگے چل کے نا یہ روک رہے ہیں. آج بھی ہمیں کسی نے بتایا کہ میرے خیال سے 25 لاکھ انہوں نے بولا ہے, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی لمحہ فکر ہے, اگر کسی کے زیادہ پیسے پڑے ہیں اور وہ آپ کو نکالنے میں آ جائیں تو کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تو اپنے پیسے نکالیں. باقی جو آپ کی جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کو بولیں اپنا ڈیزل پیٹرول کا بندوبست پہلے سے کر دیں, ایسا نہ ہو آخری دن وہ پیٹرول اسٹیشن ہی بند کر دیں, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس سے کچھ بھی کسی چیز کی وہ نہیں رکھ سکتے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے بندہ ہر طریقے سے تیاری اپنی رکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں. موبائل فون کی بیٹریاں فلی چارج کر لیں, اپنے ساتھ وہ جو پاور بینک ہوتے ہیں وہ ایک آدھ خرید لیں, اپنے لیپ ٹاپ جو ہیں فلی چارج کر لیں, جو بھی آپ کی ڈیوائسز ہیں نا اس کو چارج کر لیں کہ وہ بجلی نہ چلی جائے. کراچی میں تو خیر بجلی نہیں جاتی, مگر پھر بھی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو باقی جو ہے اپنے پانی شانی کی بوتلیں خرید لیں. جو لوگوں نے پولنگ اسٹیشن میں ایجنٹ بن کے بیٹھنا ہے یا جنہوں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے, تو اپنے ساتھ کھانے وانے کا بندوبست سینڈوچز وغیرہ بنا کے لے جائیں. ٹھیک ہے نا. اس دن کوشش کریں کہ ینگ جو خاص کر لڑکے ہیں کم از کم 100 بندے تو ہر پولنگ اسٹیشن میں بیٹھے رہیں کہ جب تک آپ کو فارم 45 نہیں ملتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بی ایم ٹی پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتے. انشاءاللہ 8 فروری کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جو
اس کے اوپر بتاؤں گا جو مجھے معلوم پڑتی رہتی ہیں چیزیں. نہیں آپ کو انشاءاللہ ہم انسٹا پہ لے لیں گے 8 فروری سے پہلے انشاءاللہ. کبھی کبھی ہم وہاں بات کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، تو آپ کو بھی ہم وہاں انشاءاللہ کسی دن لیں گے. وہاں پھر آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ 8 فروری کے بعد یہ کچھ چیزیں ہیں بی ایف ٹی بھائی جو اس الیکشن کو نا وہ پھر ہیٹ کرتی ہے. پھر وہ ہم لوگ بروٹوں پہ کرنا وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. وہ 8 فروری کے بعد تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پھر بتانے کی بھی ہے. انسٹا پہ جو ہم بات کرتے ہیں اور انسٹا کی بھی بات کی بھی ہے، تو اسی لیے ہم انسٹا پہ بات وہ پرائیویٹ ہوتی ہے. السلام علیکم طوفان راؤ، کیا حال ہے آپ کا؟ جی ویلکم توفین راؤ، سوری توفین جی راؤ. السلام علیکم. توفیم رو فون تھوڑا دور تھا نا. جی ویلکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں جی. اللہ کا کرم. کیسے آپ کی طبیعت ہے اور کیا خیر خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی بس میں آپ لوگوں کو کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو پھر سنتا رہتا ہوں نیچے بیٹھ کے آرام سے نا. زبردست. تو بس دعا کریں اور کوشش بھی کریں، آپ اسی طرح فل کمپین رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے گا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کافی زیادہ کوششیں ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگ. تو اسی طرح سے ہم انشاءاللہ آگے نکلتے جائیں گے. آپ کا حلقہ کون سا اور آپ کے حلقے کی سچویشن کیسی ہے؟ پی ٹی آئی کیسی؟ جو میرا حلقہ ہے نا یار، اس کی سچویشن تو نہ کوئی اچھی ہے نہ کوئی بری ہے. آپ کو حقیقت بتاؤں نا، یہ او پی ہمارا ایف حلقہ بنتا ہے جس کا بھائی، قصور یہ او پی ایف ہے، یہ اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان ہے. یہاں پر آپ کھل کے بات کیا کریں، یہ کوئی یہاں پہ ریسٹرکشن نہیں ہے، تو آپ کھل کے بولیں، بسم اللہ کریں. اچھا یہ رہتا ہے. جی وہی بتا رہا ہوں نا، وہاں پہ اچھا قصور اور اکاڑا کے ادھر ہے نا، تو یہاں پہ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ہیلو، ٹھیک ہو گیا. زبردست. اچھا کام کر رہا ہے، زبردست. اس پہ آپ راشد بھائی کو ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے بھی سینڈ کریں، میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. بلکہ ہمارے پاس 2-4 ہوسٹ ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں وہ بھی اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے راشد بھائی، آپ مائک کھول لیں. بے شک. جی یہ جیسے آگے نا اس میں پھر وہ ہو گیا کہ 1 GB $5 کے اندر ہے. پھر اس کے بعد 3 GB ہے $12 کے اندر. 5 GB ہے $17.5 کے اندر. ٹھیک. اور یہ کسی نیٹ ورک سے مطلب انٹرنیٹ سے یہ کام نہیں کر رہا، سیٹلائٹ سے کام کرے گا، ایسے ہی ہے؟ نہیں یہ جو ہے یہ جے ایس کے ٹاور کے ساتھ کام کر. جے ایس کا ٹاور پاکستان میں بے شک بند بھی ہو جائے گا نا، جے ایس کا نیٹ ورک نہیں کام کرے گا، مگر اس کے ٹاور کے تھرو ٹاور کے تھرو آپ کو یہ پورا انٹرنیٹ پرووائڈ کرے گا. یہ ایسا کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا، آج اس کی ایک ویڈیو بنانا، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے ہماری براڈ پہ بھی 2-4 بڑے ہوسٹ آتے ہیں، ان کو میں کہہ کے نا بولوں گا اس کے ساتھ ڈویٹ کریں یا اس کے اوپر وہ بھی ویڈیو بنائیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے سیٹلائٹ کے ساتھ بی ایف ٹی بھائی، یہ ہے سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، مگر سیٹلائٹ کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. سیٹلائٹ کے تھرو جو بھی آپ کے پاس ٹاور ہوگا، اس ٹاور کے تھرو آپ کو یہ نا انٹرنیٹ پرووائڈ کرے گا. مثال کے طور پہ ابھی یہاں پر نا یہ جے ایس کے ٹاور کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے. جے ایس کا ٹاور بالکل آپ کا جے ایس کے سگنل بند ہو گئے بالکل بھی، مگر اس کے آپ کو ڈیٹا کے سگنل ملیں گے. آپ کو ڈیٹا ہی چاہیے، وہ ہمیں جو ہے نا
फॉर्म 45 है उसकी कॉपी चाहिए होगी, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है, आइडियल है। हर कैंडिडेट के पास तो कम से कम ये होना चाहिए, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं ना, एक उनके पास और कम से कम उनके 2 बंदों के पास, तो मिनिमम हर हल्के में 3 बंदों के पास तो ये होना चाहिए कम से कम। ज़्यादा तो कोई लिमिट नहीं है, मगर कम से कम जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपस में बात कर सकें। अभी ये BFT भाई, ये यहाँ पर बहुत सारे अपने लोग हैं, वो ये इसकी ना वो कंपेन कर रहे थे कल से। अभी मैंने तो इसको यूज़ नहीं किया, मगर वो उनका बकौल ये कहना है कि ये इसी से, ये गज़ा के जो लोग हैं ना, वो इसी से अपनी जो रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो वहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो गज़ा में जो हैं लोग, तो वो इसी तरीके से अपना डेटा को शेयर कर रहे होते हैं। इसका अभी आसान इसकी तरीका, देखो आपका तो माशाल्लाह ग्राउंड पे आप काम भी कर रहे हो, आपका लिंकेज भी है, आप उनमें से किसी को बोलो इसको डाउनलोड करे, एक बंदे को, और वो इसको यूज़ करके आपको बताएं। अगर उसकी फीडबैक ठीक है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं, कभी यूज़ मतलब कैसे करें? अभी वहाँ पर तो अभी नेटवर्क चल रहा है, अभी उसका और क्या तरीका, मतलब बंद करके अपना सब चीज़ें वगैरह बंद करके फिर डेटा वगैरह सारा बंद कर दें, ठीक है, आप डेटा वगैरह अपना सारा स्विच ऑफ करके, ठीक है ना, एरोप्लेन मोड पे लगा दें, ठीक हो गया। और उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं, इसको यूज़ करें तो ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता, और या किसी मोबाइल शॉप पे चले जाए ना, उनको बताएं कि भाई ऐसा सिस्टम है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो आपको बता देंगे। जो मोबाइल के जो होते हैं ना शॉप वाले, उनको पता होता है, तो उनको बोलें कि भाई इसको हमने ट्राई करना है, टेस्ट करना है, तो इसका क्या तरीका है, वो आपको बता देंगे। क्या ख्याल है? ये चीज़ें वगैरह मैंने जिनसे मालूम किया, वो कहता है ये बिल्कुल सही है, इसमें या वो एक नहीं दूसरा है। काम कर सकते हैं राशिद भाई, कि आप अपने मोबाइल से ना सिम निकाल दें और घर का जो मोबाइल नेटवर्क है ना उसको स्विच ऑफ कर दें। जो घर का आपका रूटर है ना उसको अनप्लग कर लें और सिम निकाल लें, फिर देखें फिर क्या होता है। नहीं, ये चीज़ें मैं ऐसे हैं कि जैसे कोई जिनके पास बाहर की सिमें हैं, तो उनसे मैंने उनको बोला है, वो आज ट्राई करेंगे, तो फिर मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके। देखो पता है क्या, हम इसको आगे चल के इसको प्रमोट भी कर सकते हैं, वायरल भी कर सकते हैं, मगर हमें ये पता चले कि पाकिस्तान में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये किसी ने एक बार ट्राई करना है, $5 ये बोला हुआ है, मगर अभी तक उसकी ना रिपोर्ट नहीं आई अभी कि कैसे है क्या नहीं। जैसे तो वो रिपोर्ट आ अभी जाएगी ना, रिपोर्ट आ जाएगी, आप हमें बताएं, तो हमारे पास आपने देखा चांद भाई आते हैं, जहीर भाई आते हैं, बाकी बड़े बड़े होस्ट आते हैं, तो उनको हम कह देंगे कि भाई इस पे एक वीडियो बना लो। वो वीडियो बनाएंगे तो हम उसको प्रमोट कर देंगे, बल्कि उनकी अपनी भी फॉलोइंग होती है, आपने देखा होगा 200-500 बंदा उनकी हर वीडियो देखते हैं मिनिमम, तो उनको हम कह देंगे इंशाल्लाह। मगर मेक चीज़ ऐसा ना हो ना कि कंपनी कोई, हम हर बंदा $5 इनको दे रहा है और इनकी मौजें हो गई हैं, वो आगे चल के वो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा, आप देख लें, आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर मेन चीज़ है अगर लोग निकल आए ना, तो फिर भी ये जो है ना, ये चीज़ें तो वो है कि एक दूसरे को हमने रिपोर्ट करना है। अगर फिज़िकली लोग निकल आए ना, तो इंशाल्लाह 80% चांस है कि फिर ये BFT भाई, ये ना ये कन्वेंट, ये अभी जैसे हम पैकेज लेते हैं इसका, तो इसमें फिर ये QR कोड आ जाएगा, तो ये फिर ई सिम के ऊपर कन्वेंट हो जाएगी ये। ठीक। तो ये समझे, ये सिम होगी ई सिम के ऊपर। अभी जैसे मैं इस तरीके से इस बंदों को मैंने बोला है, 2-3 बंदों के पास, उनके पास नॉन PTI अप्रूव ना मोबाइल है, मतलब PTI अप्रूव मोबाइल नहीं है, तो वो ये डाल के, वो वैसी ब्लॉक है ना मोबाइल, पाकिस्तान की सिम में उसमें काम नहीं करती, तो उनको बोला है कि ये ई सिम है, तो ई सिम में एक $5 करके वो आप यूज़ करें, यूज़ करके फिर आप बताएं। तो रात ही को बात हो रही थी उनके साथ, तो अभी मेरे ख्याल में वो कर दिया होगा, फिर उसके बाद मैं उनसे रब्ता करूंगा, तो फिर देखेंगे इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। अभी जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास, जैसे जो बाहर से आए हुए हैं, काफ़ी टाइम जो आते, 2 महीने का टाइम है ना, कि 2 महीने तक PTI की अप्रूव
2 مہینے تک ہیں صرف، پھر اس کے بعد کام نہیں کرتے. اور پاکستان میں بہت سارے موبائل ہے جو نان پی ٹی آئی ہے، جس میں پاکستانی سم کام نہیں کرتے، صرف ڈیٹا استعمال کام ہوتا ہے، مگر یہ ای سم میں کنورٹ ہوتی ہے. تو اس میں